یہ پوری مسجد بھر گئی. لوگ جاننا چاہتے تھے کہ کوثر ہے کون. میں نے کہا یا رسول اللہ ظہر میں بتا دیتے. نبی نے ظہر میں نہیں بتایا کہ کوثر کیا ہے. کب بتایا؟ کب؟ فجر میں آنا. اس کا مطلب ہے نبی بھاری ذہنوں کو نہیں بتانا چاہتے کوثر کون ہے، فریش ذہنوں کو بتانا چاہتے ہیں تاکہ پھر اس کے بعد یہ ذہن میں رہ جائے. لہذا آ گئے، کہا یا رسول اللہ آپ بتائیے کوثر کون ہے. نبی بلند ہوئے، کہا یاد رکھو جس پروردگار نے مجھے ساری چیزیں عطا کی ہیں، جس نے مجھے نبی بنایا، جس نے میرے اندر یہ ساری چیزیں عطا فرمائی، اس نے مجھے کوثر عطا کیا. وہ کوثر کوئی اور نہیں ہے، باعث خلقت ہے وہ چیز میرے لیے بھی. وہ میرے لیے بھی میری باعث خلقت ہے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آیا، ذرا سا ٹھیک سے بتائیے. لوگ تو بڑے کائیاں تھے. ہاں ذرا کھل کے بتائیے. اللہ کے نبی نے کہا میں بالکل صاف لفظ میں کہتا ہوں کوثر کوئی اور نہیں ہے، کوثر میری بیٹی فاطمہ زہرا. کوثر کون ہے؟ کہ کوثر فاطمہ ہے. کہ فاطمہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ذرا سا اور کھول دیجئے. بس یہی لفظ سمجھانا ہے جو اب کہنے والا ہوں. کیا ہے وہ کوثر؟ ایک صلوات پڑھ دے پہلے بآواز بلند. کہ یا رسول اللہ ذرا سا کھول دیجئے وہ کوثر. فاطمہ یعنی کیا؟ فاطمہ کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. اب جو نبی نے جملہ استعمال کیا وہ آپ سب نے سنا ہے، آپ کے ذہنوں میں ہے. میں خالی معنی ادا کرنا چاہتا ہوں. نبی نے کہا کوثر میری بیٹی فاطمہ ہے. اور فاطمہ کون ہے؟ غور سے سننا. فاطمہ تو ام ابیہا. فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. آپ سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے ابھی؟ مجھے اشارہ کرنا پڑے گا. فاطمہ تو ام ابیہا. فاطمہ کیا ترجمہ ہے؟ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. اپنے باپ کی ماں ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی تو بیٹی ہے. یا رسول اللہ آپ ہی کی تو بیٹی ہے، کیوں ایسا لفظ استعمال کر رہے کہ اپنے باپ کی ماں؟ کہہ دو نا فاطمہ میری ماں ہے. نبی نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ میری ماں ہے. یہی تو نزاکت ہے لفظ کے اندر، یہی تو باریکی ہے اس لفظ کے اندر. نبی نے نہیں کہا، کہہ سکتے تھے کہ میری ماں ہے مگر نہیں کہا. کیا کہا؟ فاطمہ تو ام ابیہا. جو بھی باپ بننا چاہے فاطمہ اس کی ماں ہے. صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد. فاطمہ تو ام ابیہا. فاطمہ اپنے باپ. ماں کون ہوتی ہے؟ جس کی بنا پر اولاد کو سکون ملے، جس کی بنا پر اولاد کو سکون ملے اسے ماں کہا جاتا ہے. بھئی آپ پریشان ہیں، گھر میں آئے ماں دکھائی دے گئی، ماں نے ایک بار آپ کا سر دیا، اپنی گود میں رکھ دیا، آپ پوری کائنات بھول گئے، سارے غم بھول گئے، سارے پریشانیاں بھول گئے،
ساری تھکاوٹ دور ہو گئی، ساری الجھنیں ختم ہو گئی. تو ماں کون ہے؟ جس کے ذریعے سے سکون ملے. کائنات کو اپنی ماں کے ذریعے سکون ملتا ہے، نبی کو فاطمہ کے ذریعے سکون ملتا ہے. بس انہی جملوں کے ساتھ اپنی بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں. یہی ہے وہ الکوثر جو کائنات کے نبی کو سکون عطا کر رہی ہے. یہ تنہا، دیکھیں ام الائمہ ہونا الگ ہے، خالی اشارہ کر کے گزر جائے. ام الائمہ ہونا الگ ہے. لوگوں نے ام المومنین بنایا ہے. مومنین کی ماں مگر فاطمہ ام الائمہ، لیکن ام الائمہ سے بھی بڑا ہے یہ لفظ ام ابیہا. لہذا اسی لفظ کا واسطہ دیتا ہوں بارگاہ خدا کے اندر. پروردگار الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگار تجھے ام ابیہا کا واسطہ، ام الائمہ کا واسطہ، ہماری اس مختصر سے جملوں کو قبول فرما لے، ان کا بہترین اجر عطا کر. پروردگار یہاں جتنے بھی حاضر ہیں ان سب کے دلوں کے اندر الفت اور عشق جناب فاطمہ زہرا ہے. پروردگار سے الفت کے صدقے میں، اس محبت کے صدقے میں، اس عشق کے صدقے میں اگر کوئی بے روزگار ہے تو روزگار عطا کر دے. اے میرے معبود اگر محتاج ہے تو محتاجگی کو دور کر دے، فقیر ہے تو صبر عطا کر دے. اے میرے معبود امیر ہے تو دل میں سخاوت عطا کر دے، بے اولاد ہے تو اولاد عطا کر دے، مشتاق اولاد نرینہ ہے تو اولاد نرینہ عطا کر دے. اے میرے معبود اگر مریض ہیں تو صحت کاملہ عاجلہ عطا کر دے. خاص طور سے ہمارے کٹ بھائی یعنی فیض احمد رضوی جو بیمار ہیں، پروردگار انہیں صحت و سلامتی عطا کر. اے میرے معبود حاضرین کی دعاؤں کو شامل حال فرما. خاص طور سے بانی محفل ہیں ہمارے پٹ بھائی، پونا بھائی اور محفوظ، پروردگار ان سب کو صحت و سلامتی عطا کر. الہی ان کے رزق میں وسعت عطا کر، کاروبار میں ترقی عنایت کر. الہی دلی مرادوں کو پورا فرما. اے میرے معبود بہترین توفیقات عنایت کر. الہی بحق محمد وآل محمد اس سے بہتر ہدیے کی توفیق عطا کر دے. اے میرے معبود خصوصی دعا ہے تجھے سیدہ کا واسطہ، ام ابیہا کا واسطہ، اہل بیت طاہرین کا واسطہ، آج کی رات امام کے دیدار کی خواب میں ہی صحیح توفیق عنایت کر. الہی ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما. محفل تمام نہیں ہوئی ہے، یہاں سے شعراء کا سلسلہ انشاءاللہ آغاز ہونے جا رہا ہے. آپ حضرات تشریف رکھیں گے. شعراء کرام بارگاہ جناب فاطمہ زہرا میں منظوم نذران عقیدت پیش فرمائیں گے. آپ حضرات ناظم محفل ہمارے نیل مجیدی بھائی کا بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پڑھنے جانا تو وہ ہم کو دیتے بند کر دے، بند کر دے. سب سے آگے والا یہ کس کو دیتے؟ علی کو دیتے. بابو یہ آگے بھیجوا دو نا، آگے میں دیتا ہوں. علی جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں، کافی گنجائش ہے یہاں. خطیب محفل عالی جناب مولانا سید حسن مہدی صاحب قبلہ سے آپ نے قدیم عنوان پر نئے انداز میں گفتگو سماعت فرمائی.
بہت اچھوتے اچھوتے پوچھے فضائل معصومہ درمیان جو انہیں میں آپ کی سماعت کے حوالے کیے. واقعی پٹوٹ بھائی کی اس وقت کمی محسوس ہو رہی ہے. میں نظم میں دعا کی میں نظمیں کیے دیتا ہوں کہ یہ گردش زمانہ بگاڑے گی اس کا کیا. راضی ہوں جس سے فاطمہ پوچھوں ابو تراب. یہ گردش زمانہ بگاڑے گی اس کا کیا. راضی ہوں جس سے فاطمہ خوش ہوں ابو تراب. جب فیض عشق آل محمد ہے ان کے ساتھ پھر کیوں نہ آج فیضوں سے حد سے فیض یاب. جب فیض عشق آل محمد ہے ان کے ساتھ پھر کیوں نہ آج فیض ہوں صحت سے فیض یاب. قبلہ نے آغاز میں بالکل سچی سچی بات فرمائی تھی کہ خداوند عالم جناب سیدہ کے وسیلے سے کوئی بھی دعا رد نہیں کی. لیکن معاملات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ کہہ کے ڈرایا جاتا ہے کہ تمہاری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ تمہاری زبانیں گناہگار ہیں. تم غیبت کرتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، تم تہمتیں لگاتے ہو، لہٰذا تمہاری زبان میں اثر نہیں. حالانکہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ اثر آتا کہاں سے. کوئی ایسا نہیں جو گناہ گار نہیں. اب مولانا فرمائے کہ نجف میں بتا رہا ہوں کہ اثر کہاں سے آتا ہے دعا میں، کہ نجف میں محو عبادت عرش والے بھی. نجف میں محو عبادت عرش والے بھی کوئی رکوع میں ہے اور کوئی قیام میں ہے. نجف میں محو عبادت عرش والے بھی کوئی رکوع میں ہے اور کوئی قیام میں ہے. گناہگار ہوں لیکن دعا تو ہوگی قبول. اثر زباں میں نہیں ہے، علی کے نام میں ہے. نجف میں محو عبادت عرش والے بھی نجف میں محو عبادت عرش والے بھی کوئی رکوع میں ہے اور کوئی قیام میں ہے. گناہ گار ہوں لیکن دعا تو ہوگی قبول. اصل زباں میں نہیں ہے، علی کے نام میں ہے. اصل زباں میں نہیں ہے، علی کے نام میں ہے. درد تو دیکھیے کون سا درد ہے. مائیں کہ فطرت کی قسم جس کو نوازے میرا مولا. فطرت کی قسم جس کو نوازے میرا مولا. پھر پاؤں کبھی اس کے زمین پر نہیں ہوتے. کہ فطرت کی قسم جس کو نوازے میرا مولا. فطرت کی قسم جس کو نوازے میرا مولا. پھر پاؤں کبھی اس کے زمین پر نہیں ہوتے. جبریل ملازم ہے حسین ابن علی کے، ایسے تو رسولوں کے بھی نوکر نہیں ہوتے. فطرت کی قسم زندہ باد زندہ باد زندہ باد دیکھیے کبھی وہ مر نہیں سکتا قسم شہادت کی جو کہہ رہا ہے شاہ مشرقین زندہ باد. کبھی وہ مر نہیں سکتا قسم شہادت کی جو کہہ رہا ہے شاہ مشرقین زندہ باد. ہے کچھ یزید کے حامی بھی اس زمانے میں، ہر ایک کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد. ہے کچھ یزید کے حامی بھی اس زمانے میں زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ہے کچھ یزید کے حامی بھی اس زمانے میں، ہر ایک کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد. علی و فاطمہ کے نور عین زندہ باد. اور دل رسول دو عالم کے چین زندہ باد. علی و فاطمہ کے نور عین زندہ باد. دل رسول دو عالم کے چین زندہ باد. 1000 بار بھی مر کر جو ہم ہوئے زندہ، 1000 بار کہیں گے حسین زندہ باد. 1000 بار بھی مر کر جو ہم ہوئے زندہ، 1000 بار کہیں گے حسین زندہ باد. بہت بڑا ہمدرد ابھر کے آیا تھا ذاکر نائک منوں تو ایک قطعہ اس کی مولانا فرما لے کہ تمہارے جیسے
हजारों नहीं ये लाखों हैं। ये कौन कहता है दुनिया में कम यजीदी हैं? तुम्हारे जैसे हजारों नहीं ये लाखों हैं। ये कौन कहता है दुनिया में कम यजीदी हैं? हुसैनियत का मगर दबदबा ये कहता है कलम में दम है तो लिखो कि हम यजीदी हैं। हुसैनियत का मगर दबदबा ये कहता है। हजारों नहीं ये लाखों हैं। तुम्हारे जैसे हजारों नहीं ये लाखों हैं। ये कौन कहता है दुनिया में कम यजीदी है? हुसैनियत का मगर दबदबा ये कहता है कलम में दम है तो लिखो कि हम यजीदी हैं। कलम में दम है तो लिखो कि हम यजीदी हैं। आइए आज़ाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ अपने अगले मुद्दा पर जनाब शाकिर साहब की खिदमत में तशरीफ लाएं। एक ऐलान जो वक्त की ज़रूरत है और बहरहाल जगह देखिए महफिल को 11 बजे तमाम होना है और जिस हिसाब से हमारे पास प्लेलिस्ट है सिर्फ 5 शेयरों की गुंजाइश है जैसा कि हमें हुक्म दिया गया है। लिहाजा मद्दाहाने अहले बैत से गुजारिश है कि वो 5 शेयरों की अल्लाहुम्मा अस्सलामु अलैकुम। आप सबको बीबी की आमद मुबारक हो। नारे सलवात। बतूल तौहीद की जमानत, बतूल तत्हीर की बका है। बतूल तौहीद की जमानत, बतूल तत्हीर की बका है। बताऊं कि मैं बतूल क्या है, बताऊं कि मैं बतूल क्या है। रसूल कहते हैं मेरी माँ है। तौहीद की जमानत, बतूल तत्हीर की बका है। बतूल सोचे जहां बनाए, बतूल बोले कुरान बनाए। बतूल सोचे जहां बनाए, बतूल बोले कुरान बनाए। बतूल का क्या जिक्र बताऊं, बतूल का क्या जिक्र बताऊं। बतूल का जिक्र ला इलाहा है। बतूल तौहीद की जमानत, बतूल तत्हीर की बका है। बतूल तौहीद का उसूल, बतूल हर आल फिर बतूल। बतूल तौहीद का उसूल, बतूल हर हाल फिर बतूल। बतूल मखफी खुदा को कर गई, बतूल मखफी खुदा को कर गई। बतूल तौहीद की रिदा है। बतूल तौहीद की ज़बान, बतूल तकरीर की बका है। बतूल हर इब्तदा से पहले, बतूल हर इब्तदा से पहले। बतूल कुन की सदा से पहले, बतूल हर इब्तदा से पहले। बतूल कुन की सदा से पहले। बतूल है मुस्तफा से पहले, बतूल है मुस्तफा से पहले। बतूल बतूल हर राज इब्तदा है। बतूल तौहीद की ज़बान, बतूल तत्हीर
की बका है। नारे सलवात। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शाकिर भाई, शाकिराना का शुक्रिया हम अदा करते हैं आपका, इसलिए कि महाराज इसकी लाज रखी जो ऐलान किया गया था और आने वाले मतदाताओं से भी इसी से होंगे। बहुत बेहतरीन। तो मैंने जाकिर नायक के सिलसिले में तो आपको बताया ही। अभी एक क्लिप और चली थी जिसमें वो ख्वाब देखा था कि उसने कि यजीद नजात पा गया, तो ये कथा उसकी भी नजर करी है। ख्वाब उसने देखा है, ताबीर में बता देता वाह वाह वाह, कि ताबीर इसकी इसके सिवा और क्या मैं दूं, ताबीर इसकी इसके सिवा और क्या मैं दूं, दोनों ही हैं शरीक खुदा के अजाब में। पीरो मुरीद, ताबीर इसकी इसके सिवा और क्या मैं दूं, दोनों ही हैं शरीक खुदा के अजाब में, दोनों ही हैं शरीक। ताबीर इसकी इसके सिवा और क्या मैं दूं, दोनों ही हैं शरीक खुदा के अजाब में। और पीरो मुरीद होंगे जहन्नम में साथ साथ। शैतान ने यजीद को देखा है ख्वाब में। ताबीर इसकी इसके सिवा और क्या मैं दूं, ताबीर ताबीर इसकी इसके सिवा और क्या मैं दूं, दोनों ही हैं शरीक खुदा के अजाब में, दोनों ही हैं शरीक खुदा के अजाब में। पीरो मुरीद होंगे जहन्नम में साथ साथ। शैतान ने यजीद को देखा है ख्वाब में, शैतान ने यजीद को देखा है ख्वाब में। देखिए हमको समझाया जाता है कि वो साहब तकैया कीजिए, तकैया कीजिए, तौबा कीजिए, घर में कर लीजिए, अल्लाह खराब न कीजिए। महाराज मौलाना फरमाया कि मुरसल हक की शरीयत का सहारा लेकर इख्तियार आपको जब चाहे तकैया कीजिए। मुरसल हक की शरीयत का सहारा लेकर इख्तियार आपको जब चाहे तकैया कीजिए। हाँ कुछ तो दीजिए मेरी मौला की मोहब्बत का सबूत। मुरसल हक की शरीयत का सहारा लेकर इख्तियार आपको जब चाहे तकैया कीजिए। वक्त कुछ तो दीजिए मेरे मौला की मोहब्बत का सबूत। आप बुज़दिल हैं तो चुपके से तबर्रा कीजिए। मुरसल हक की शरीयत का सहारा देकर इख्तियार आपको जब चाहे तकैया कीजिए। कुछ तो दीजिए मेरे मौला की मोहब्बत का सबूत। आप बुज़दिल हैं तो चुपके से तबर्रा कीजिए। आप जब यहाँ उनकी तरफ से बोलेंगे तब वो कब्र में आपकी तरफ से बोलेंगे। फरमाए कि हुसैन करबो बला से जो करते हैं ताईद तो जानशीन मोहम्मद नजफ से बोलते हैं। हुसैन करबो बला से जो करते हैं ताईद तो जानशीन मोहम्मद नजफ से बोलते हैं। अली के हक में जो लब खोलता है दुनिया में, अली लहद में उसी की तरफ से बोलते हैं। अली के हक में जो लब खोलता है दुनिया में, हुसैन करबो बला से जो करते हैं ताईद, हुसैन करबो बला से जो करते हैं ताईद, हुसैन करबो बला से जो करते हैं ताईद, हुसैन करबो बला से जो करते हैं ताईद तो जानशीन मोहम्मद नजफ से बोलते हैं। अली के हक में जो लब बोलता है दुनिया में, अली लहद में उसी की तरफ से बोलते हैं। अली लहद में उसी की तरफ से बोलते हैं। आइए अल्लाह मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब अजीम साहब की खिदमत में कोई जश्न अजीम में तशरीफ लाए और उसके नाम से हम सबको नवाजें। उस ऐलान की लाज रखते हुए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। हाज़रीन महफ़िल सलाम अलैकुम। चंद शेर अपने वालिद साहब शकील मेरी साहब के आपके सामने हाजिर करता हूँ। सदक़े से तेरे मांगे है
جس نے دعا حسن صدقے سے تیرے مانگی ہے، جس نے دعا حسن خالق نے اس کو کر دیا سب کچھ عطا حسن، صدقے سے تیرے مانگی ہے، جس نے دعا حسن۔ نو کے قلم جو صلح کے خاطر چلا حسن، نو کے قلم جو صلح کے خاطر چلا حسن، راضی نبی ہے اور ہے راضی خدا حسن، صدقے سے تیرے مانگی ہے، جس نے دعا حسن۔ اہل بلال بزم میں سجائی ہے اس لیے، اہل بلال بزم میں سجائی ہے اس لیے، روشن ہو اس جہاں میں تیرا مرتبہ حسن، صدقے سے صدقے سے تیرے مانگی ہے، جس نے دعا حسن۔ عورت کو مرد، مرد کو عورت بنا دیا، عورت کو مرد، مرد کو عورت بنا دیا، کتنا عظیم تیرا ہے یہ معجزہ حسن، صدقے سے تیرے مانگی ہے، جس نے دعا حسن۔ آنے تو دیجئے شہ غیبت کو ایک بار، آنے تو دیجئے شہ غیبت کو ایک بار، تعمیر کر کے چھوڑیں گے روضہ تیرا حسن، صدقے سے تیری مانگی ہے، جس نے دعا حسن۔ تیرے عدو کو حشر میں دوزخ نکل گیا، تیرے عدو کو حشر میں دوزخ نگل گیا، جنت گیا جسے ملی تیری رضا حسن، صدقے سے تیرے مانگی ہے، جس نے دعا حسن۔ مہدی مخدش مومنی، مہدی نے تا حیات اسے دوزخی کہا، مہدی نے تا حیات اسے دوزخی کہا، جس نے نہ تیرے ہاتھ پہ بیعت کیا حسن، صدقے سے اہل ولا نے بزم سجائی ہے اس لیے، روشن ہو اس جہاں میں تیرا مرتبہ حسن۔ یہ تھے جناب عظیم صاحب جن سے آپ ان کا بہترین کلام سماعت فرما رہے تھے۔ اہل ولا نے بزم سجائی ہے اس لیے، اہل ولا نے بزم سجائی ہے
اور صاحب خانہ نے جس اہتمام کے ساتھ آج دسترخوان بچھایا ہے، تو اگر کوئی، خدا کا شکر ہے کہ یہاں ایسا کوئی مولوی نہیں ہے تو اس کو اثرات بیجا سے تعبیر کرے۔ سب اور حوصلہ بڑھانے والے اور ان کے خلوص کی تعریف کرنے والے لوگ موجود ہیں، ورنہ ایک نام نہاد عالم دین نے جو اس کو محفل میں تقریر کرنے کے لیے بلایا گیا لکھنؤ میں، اس تک میں دیکھتا چلا آ رہا ہوں، اتنی روشنی، اتنی سجاوٹ، اگر یہی ایک ایک گن کسی غریب کی جھوپڑی میں لگا دیا جائے تو اس کو روشنی مل جائے، یہ سب اثرات بھیجا ہے۔ تو بہرحال دلیل کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ہمارے حدیث قصہ کی تلاوت کی ہوئی تھی، قرآن کے عالم میں پوری کائنات سجائی تھی، محبت کی خدا فرمائے کہ یا رب جو لوگ کہتے ہیں مجھ کو فضول خرچ، یا رب جو لوگ کہتے ہیں مجھ کو فضول خرچ، لعنت ہے ان کی فکر پر تیری دہائی ہے۔ اب دلیل بولا ہمارے اللہ کہ یا رب جو لوگ کہتے ہیں مجھ کو فضول خرچ، لعنت ہے ان کی فکر پر تیری دہائی ہے۔ اس کے نبی میں تو نے سجائی ہے کائنات، میں نے علی کے عشق میں محفل سجائی ہے۔ اس کے نبی میں تو نے سجائی ہے کہنا۔ جو لوگ کہتے ہیں مجھ کو فضول خرچ، یا رب جو لوگ کہتے ہیں مجھ کو فضول خرچ، لعنت ہے ان کی فکر پر تیری دہائی ہے۔ عشق نبی میں تو نے سجائی ہے کائنات، میں نے علی کے عشق میں محفل سجائی ہے۔ اور جو ہاں واقعی اسلاف بھیجا وہاں آنکھیں مون دیتے ہیں، مدارمائے کہ عشق نبی میں تو نے سجائی ہے کائنات، میں نے علی کے عشق میں محفل سجائی ہے۔ خواہش نفس کی، حسرت کی، تمناؤں کی، خواہش نفس کی، حسرت کی، تمناؤں کی، دامن دل سے ذرا گرد تو جھاڑو پہلے۔ خواہش نفس کی، حسرت کی، تمناؤں کی، یہ صرف انہی لوگوں سے خطاب ہے جن کو محفلوں کی سجاوٹ اصلاف بیجا نظر آتی ہے کہ خواہش نفس کی، حسرت کی، تمناؤں کی، دامن دل سے ذرا گرد تو جھاڑو پہلے۔ میں بولنے والوں محافل کی سجاوٹ کے خلاف اپنی شادی کی سجاوٹ کو اجاڑو پہلے۔ خواہش نفس کی، حسرت کی، تمناؤں کی، خواہش نفس کی، حسرت کی، تمناؤں کی، دامن دل سے ذرا گرد تو جھاڑو پہلے۔ بولنے والوں محافل کی سجاوٹ کے خلاف اپنی شادی کی سجاوٹ کو اجاڑو پہلے۔ بولنے والوں محافل کی سجاوٹ کے خلاف اپنی شادی کی سجاوٹ کو اجاڑو پہلے۔ حضرات یہ بھی ایک اعتراض ہوا تھا کہ خانہ کعبہ میں انہیں اعتراض کیا تھا، بلکہ فضیلت کو ہلکا کیا گیا کہ مولا علی پیدا ہوئے کعبے میں، لیکن یہ کوئی خاص فضیلت نہیں، اس سے پہلے بھی کچھ لوگ پیدا ہو چکے ہیں، جبکہ سامنے کی بات ہے کہ جناب مریم کو تو مسجد سے باہر کیا گیا۔ اب مطلب فرمائے کہ جس کا نجف کی خاک سے رشتہ نہیں ہوا، بلا رہی ہے، روشن کوئی چراغ بھی ایسا نہیں ہوا۔ جس کا نجف کی خاک سے رشتہ نہیں ہوا، روشن کوئی چراغ بھی ایسا نہیں ہوا۔ کعبہ تو دور، مولد کعبہ تیری قسم مسجد میں آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا۔ کعبہ تو دور، مولد کعبہ تیری قسم مسجد میں آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا۔ آپ نے نعرہ ولایت لگایا تو ولایت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بہرحال یہ مطلب ہمارے کہ ہمارے رسول سب سے بڑے رسول ہیں، لیکن کیوں ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ مطلب ہمارے کہ روشن کیا ہے ہم پر ولایت کا مرتبہ، یہ نواؤ عظیم ہے مولا علی، کہ روشن کیا ہے ہم پر ولایت کا مرتبہ،
اور راہ مستقیم دکھائی ہے آپ نے، روشن کیا ہے ہم پر ولایت کا مرتبہ، اور راہ مستقیم دکھائی ہے آپ نے۔ سب سے بڑے نبی ہو محمد نہ آپ کیوں، سب سے بڑی خبر جو سنائی ہے آپ نے، سب سے بڑے نبی ہو محمد نہ آپ، روشن کیا ہے ہم پر ولایت کا مرتبہ، اور راہ مستقیم دکھائی ہے آپ نے۔ سب سے بڑے نبی ہو محمد نہ آپ میں، سب سے بڑی خبر جو سنائی ہے آپ نے۔ آئیے حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں ہمارے پٹپٹ بھائی کے بھتیجے اور جناب محفوظ صاحب کی محبتوں کے پرگوار نتیجے ہم نام سید علی عباس رضوان کی خدمت تشریف۔ علی حسین مائک اوپر کرو۔ السلام علیکم۔ آج کی محفل آپ سب کو مبارک ہو۔ آج جو منقبت پڑھنے جا رہا ہوں وہ یہاں شریک جناب نے مجیدی صاحب کا ہی لکھا ہوا ہے، اور طرز سبھی نے مل کر ہی بنایا تھا، شکیل انکل اور باقی سب نے میرے ساتھ مل کر بنایا تھا۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد والے اور سب بات پڑھ دیں محمد والے کر کے تو کبھی دیکھ میری جان تبرا، کر کے تو کبھی دیکھ میری جان تبرا، کر کے تو کبھی دیکھ میری جان تبرا، ہونے نہیں دے گا کوئی نقصان تبرا، ہونے نہیں دے گا کوئی نقصان تبرا، یہ طے ہے کہ پھر اس کے لہو میں ہے نجاست، یہ طے ہے کہ پھر اس کے لہو میں ہے نجاست، یہ طے ہے کہ پھر اس کے لہو میں ہے نجاست، جس شخص کو کرتا ہے پریشان تبرا، جس شخص کو کرتا ہے پریشان تبرا، پڑھیے تو کبھی خطبہ اعلان ولایت، 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 مرسل نے کیا ہے سر میدان تبرا، مرسل نے کیا ہے سر میدان تبرا، فتووں کا سفینہ ذرا تیار تو ہو جائے، فتووں کا سفینہ ذرا تیار تو ہو جائے، فتووں کا سفینہ ذرا تیار تو ہو جائے،
بن جائے گا ایک دن یہی طوفان تبرا، بن جائے گا ایک دن یہی طوفان تبرا، بن جائے گا ایک دن یہی طوفان تبرا، ہلکانا تبرے کو کوئی، ہلکانا تبرے کو کبھی جان نہ یارو، 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 درد دل زہرا کا ہے درمان تبرا، درد دل زہرا کا ہے درمان تبرا، درد دل زہرا کا ہے درمان تبرا، دراصل ہے اس کے لیے جگرے کی ضرورت، 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 بوبکر عمر پر نہیں آسان تبرا، فرمولا پہلا مت، دراصل ہے اس کے لیے جگرے کی ضرورت، دراصل ہے اس کے لیے جگرے کی ضرورت، دراصل ہے اس کے لیے جگرے کی ضرورت، بوبکر عمر پر نہیں آسان تبرا، بوبکر عمر پر نہیں آسان تبرا، کر کے تو کبھی دیکھ میری جان تبرا، صلوات پر دیجیے محمد۔ دراصل ہے اس کے لیے جگرے کی ضرورت، خوب بکر عمر پر نہیں آسان تھا، اور اگر اتنا آسان ہوتا تو ابھی 20 دن بقول مولانا کے مجالس منعقد ہوئی، لوگوں نے مصائب پڑھے شہزادی کے، فصلوں کے شکستہ ہونے کا ذکر کیا، دیواروں در کے گیت شہزادی کے پس جانے کا ذکر کیا، مولا علی کے گلے میں رسی باندھنے کا ذکر کیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کس نے کیا۔ کائنات کی تنہا بیوی ہے معصومہ نگران کہ جن کے قاتل کا نام لوگ نہیں لیتے۔ اپنے باپ کا قاتل ہو تو سب سے پہلا سوال ہی یہی اٹھتا ہے کہ کس نے قتل کیا، اس کے بعد دوسرا سوال ہوتا ہے کہ کیوں قتل کیا۔ لیکن اور اگر قاتل کا نام نہ بتا پائے کوئی تو پھر پولیس یہ کہتی ہے کہ آپ کو شک کس پر ہے، شک کی بنیاد پر مقدمہ قائم ہوتا ہے۔
لیکن ایک تنہا بیوی ہے ہماری کہ بہرحال اسی لیے میں جگہ جگہ پڑھتا ہوں، قطع بار بار پڑھتا ہوں تاکہ بچوں کو معلوم ہو کہ جناب شہزا کے قاتل کا نام کیا ہے۔ ملازمہ کہ غور کیجئے، سوچئے تو غور کیجئے، غور کرنے کی ہے بات، سوچئے تو غور کیجئے، غور کرنے کی ہے بات، پردے میں کیوں اس قدر ہے قاتل زہرا کا نام؟ سوچئے تو غور کیجئے، غور کرنے کی ہے بات، پردے میں کیوں اس قدر ہے قاتل زہرا کا نام؟ مصلحت کیا ہے کسی کی یہ وہی جانے فقط، علم میں سب کے مگر ہے قاتل زہرا کا نام۔ سوچئے تو غور کیجئے، غور کرنے کی ہے بات، پردے میں کیوں اس قدر ہے قاتل زہرا کا نام؟ مصلحت کیا ہے کسی کی یہ وہی جانے فقط، علم میں سب کے مگر ہے قاتل زہرا کا نام۔ یہ رواداران ملت کیا بتائیں گے تمہیں، میں بتاتا ہوں عمر ہے قاتل زہرا کا نام۔ یہ رواداران ملت کیا بتائیں گے، میں بتاتا ہوں عمر ہے قاتل زہرا کا نام۔ یہ رواداران ملت کیا بتائیں گے تمہیں، میں بتاتا ہوں عمر ہے قاتل زہرا کا نام۔ مت کیوں بھٹکتے ہیں اندھیروں میں رواداری کے، دشمن نور سے اظہار برات کیجئے۔ کیوں بھٹکتے ہیں اندھیروں میں رواداری کے، دشمن نور سے اظہار برات کیجئے۔ جس کا رد کر دیا خود فاطمہ زہرا نے سلام، ایسے کافر کے مسلمانوں پر لعنت کیجئے۔ کون بھٹکتے ہیں اندھیروں میں رواداری کے، کون بھٹکتے ہیں اندھیروں میں رواداری کے، دشمن نور سے اظہار برات کیجئے۔ جس کا رد کر دیا خود فاطمہ زہرا نے سلام، ایسے کافر کے مسلمانوں پر لعنت کیجئے۔ اور یہ بھی بار بار کہا گیا تقریروں میں کہ شیعہ سنی قیسی کے دو پھل ہیں، اور جب وہی صاحب ہندوؤں پہنچتے تو کہتے ہیں کہ ہندو مسلمان قیسی کے دو پھل ہیں۔ جب یہ قیسی سنتے سنتے پریشان ہو گئے تو ہم نے ایک خطا کہا مدار والے کہ نہیں ہے خوف مجھے گردش زمانہ کا، میری نگاہ فقط حکم کردگار پر ہے۔ نہیں ہے خوف مجھے گردش زمانہ کا، میری نگاہ فقط حکم کردگار پر ہے اتحاد کی قیچی پر تم کو ناز بہت، مجھے بھی فخر تبرے کی ذوالفقار پر ہے اتحاد کی قیچی پر تم کو ناز بہت، اتحاد کی قیچی پر تم کو ناز بہت، مجھے بھی فخر تبرے کی ذوالفقار پر ہے اتحاد کی قیچی پر تم کو ناز بہت، مجھے بھی فخر تبرے کی ذوالفقار پر ہے۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں جناب حذیفہ صاحب کی خدمت تشریف لائیں جناب حذیفہ۔ اللہم صلی علی محمد حاضران محفل السلام علیکم، یا علی مدد حق حیدر برم لعنت پیش ہوں۔ سامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے، اسی لیے اشعار پیش کرتے ہوئے علی جناب آصف علی مہدی صاحب کے اشعار ہیں یہ، جن کو میں نے ترنم میں قید کیا ہے۔ دل کو ملتا ہے سکون، روح کو فرحت زہرا۔ سبھی لوگوں سے بطور خاص چاہوں گا کہ اس پہ توجہ دیں اور میری حوصلہ افزائی کریں۔ دل کو ملتا ہے سکون، روح کو فرحت زہرا، جب مناتا ہوں تیرا جشن ولادت زہرا۔ دل کو ملتا ہے سکون، روح کو فرحت زہرا، جب مناتا ہوں تیرا جشن ولادت زہرا۔ سارے عالم پہ ہے واجب تیری مدحت زہرا، سارے عالم پہ ہے واجب تیری مدحت زہرا۔ تو نے ہر قوم کو بخشا ہے نبوت زہرا، تو نے ہر قوم کو بخشا ہے نبوت زہرا۔ زندگی بخش دی ماں تو بے خدا فطرس کو،
زندگی بخش دی ماں تو بے خدا فطر اس کو، تیرے بچوں میں ہے اللہ کی قدرت زہرا، تیرے بچوں میں ہے اللہ کی قدرت زہرا. بطور خاص سماعت فرمائیں گے. مسکرا کے بھی الٹ دیتے مسکرا کے بھی الٹ دیتے یہ تخت غاصب، مسکرا کے بھی الٹ دیتے ہیں تخت غاصب. ننھے اصغر میں ہے حیدر کی شجاعت زہرا، ننھے اصغر میں ہے حیدر کی شجاعت زہرا. یہ بھی بطور ہر شعر پہ توجہ کی ضرورت ہے. موت چوکھٹ پہ موت چوکھٹ پہ تیری نظر اجل ہو جاتی، موت چوکھٹ پہ تیری نظر اجل ہو جاتی. گر نہیں ملتی اسے تیری اجازت زہرا، گر نہیں ملتی اسے تیری اجازت زہرا. کام فضا کے برابر کام فضا کے برابر کر زہرا ہو کر، کام فضا کے برابر کر زہرا ہو کر. جگ نے دیکھی نہیں ہے ایسی سخاوت زہرا، جگ نے دیکھی نہیں ہے ایسی سخاوت زہرا. اور ہر جملات کو ہم یہ قصہ سنتے ہیں. لائے رضوان نے کپڑے ہوئی دلہن زندہ، لائے رضوان نے کپڑے ہوئی دلہن زندہ. آپ کا دین تو اب آپ کہہ دے تو ابھی آئے قیامت زہرا، آپ کہہ دے تو ابھی آئے قیامت زہرا. لعنتی ہو گیا لعنتی ہو گیا مردود جہنم میں گیا، لعنتی ہو گیا مردود جہنم میں گیا. تیری املاک میں کی جس نے خیانت زہرا، تیری املاک میں کی جس نے خیانت زہرا. مقتے کا شعر سماعت فرمائیں گے. سربلندی ملے سربلندی ملے آصف کو ہر ایک منزل پہ، سربلندی ملے آصف کو ہر ایک منزل پہ. اس نے لکھا ہے تیری شان میں مدحت زہرا، اس نے لکھا ہے تیری شان میں مدحت زہرا. جو زندہ ہے وہ بولے گا دشمن زہرا مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، دشمن زہرا مرد آباد. مسکرا کر یہ الٹ سکتا ہے تختے بازی، تیرے اصغر میں ہے جب کی شجاعت زہرا. یہ جناب حذیفہ صاحب جن سے آپ ان کا بہترین کلام سماعت فرما رہے تھے. کیا کہیں گے، بہت عمدہ اشعار سے نوازے جناب حذیفہ صاحب. رضا جناب رضا اسلام کا ذکر کر رہے تھے بہترین سے. تو مداح فرمائے معصومہ اعظمیان کی اس جشن میں ان کی خوشنودی کو مدنظر رکھتے ہوئے مداح فرمائے کہ دنگ دنیا رہ گئی جب موت پر اثر ہنسے. دو شعروں کا قطع. اس میں پہلے شعر میں سوال قائم کیا گیا ہے، دوسرے شعر میں اس کا جواب.
کہ دنگ دنیا رہ گئی جب موت پر اصغر ہنسے، ایک بچے میں کہاں سے اتنی ہمت آ گئی؟ اب یہ سوال ہے، اب جواب سنیے کہ دنگ دنیا رہ گئی جب موت پر اصغر ہنسے، ایک بچے میں کہاں سے اتنی ہمت آ گئی؟ ایک نقطے میں سمٹ سکتا ہے قرآن جس طرح، یوں ہی اصغر میں بھی حیدر کی شجاعت آ گئی۔ ایک نقطے میں سمٹ سکتا ہے قرآن جس طرح، ایک نقطے میں سمٹ سکتا ہے قرآن جس طرح، یوں ہی اصغر میں بھی حیدر کی شجاعت آ گئی۔ ایک نقطے میں سمٹ سکتا ہے قرآن جس طرح، یوں ہی اصغر میں بھی حیدر کی شجاعت آ گئی۔ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا ہے۔ اب قطع مدارمہ ہے کہ یہ تو حیدر کی شجاعت کے ہیں وارث نیت، اور ہوتے ہیں وہ بچے کے جو ڈر جاتے ہیں۔ یہ تو حیدر کی سلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔ دیکھیے ہمارے درمیان مشہور و معروف خطیب مولانا سید محسن زدہ صاحب قبلہ جو حوض علم سے تعلق رکھتے ہیں یا جذبہ افروز ہو چکے ہیں، اور کچھ حضرات آئیے ذرا آگے تشریف جائیے، یا کافی گنجائش ہے، اور آپ لوگ تھوڑا تھوڑا سا آگے بڑھائیں، آگے آ جائیں، یہاں بہت گنجائش ہے۔ ایک سلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔ کہ دنگ دنیا رہ گئی قبلہ، کہ دنگ دنیا رہ گئی جب موت پر اصغر ہنسے، ایک بچے میں کہاں سے اتنی ہمت آ گئی؟ ایک نقطے میں سمٹ سکتا ہے قرآن جس طرح، یوں ہی اصغر میں بھی حیدر کی شجاعت آ گئی۔ اللہ زبان کا زخم نہیں بھرتا، تلوار کا زخم بھر جاتا ہے کہ یہ تو حیدر کی شجاعت کے ہیں وارث نیت، اور ہوتے ہیں وہ بچے کے جو ڈر جاتے ہیں۔ یہ تو حیدر کی شجاعت کے ہیں وارث نیت، اور ہوتے ہیں وہ بچے کہ جو ڈر جاتے ہیں، اور شاید اصغر نے تبسم سے کیا اس لیے وار، زخم تلوار کے سنتے ہیں کہ بھر جاتے ہیں۔ شاید اصغر نے تبسم سے کیا اس لیے، یہ تو حیدر کی شجاعت کے ہیں، اور ہوتے ہیں وہ بچے کے جو ڈر جاتے ہیں۔ شاید اصغر نے تبسم سے کیا اس لیے وار، زخم تلوار کے سنتے ہیں کہ بھر جاتے ہیں۔ شاید اصغر نے تبسم سے کیا اس لیے وار، زخم تلوار کے سنتے ہیں کہ بھر جاتے ہیں۔ جناب اکبر کے حوالے سے بھی قطع مدارمہ نے کہ خطرات سے پائی ہے اما سجدوں نے جس میں، خطرات سے پائی ہے اما سجدوں نے جس میں، وہ بیڑا سر کرب و بلا پار ہوا ہے۔ خطرات سے پائی ہے اما سجدوں نے جس میں، وہ بیڑا، اب تیسرا چوتھا مصحف کہ وہ بیڑا سر کرب و بلا پار ہوا ہے، اور صدیوں کا تھکا مانا یہ سویا ہوا اسلام، اکبر نے اذان دی ہے تو بیدار ہوا۔ صدیوں کا تھکا مانا یہ سویا ہوا اسلام، صدیوں کا تھکا مانا یہ سویا ہوا اسلام، اکبر نے اذان دی ہے تو بیدار ہوا ہے۔ صدیوں کا تھکا ماندہ یہ سویا ہوا اسلام، اکبر نے اذان دی ہے تو بیدار ہوا ہے۔ ہمارے جناب عاطف خان صاحب مشہور و معروف یعنی عالمی شہرت یافتہ شخصیت بڑے غلام علی صاحب کے ہوتے ہیں۔ وہ بڑے غلام علی ہیں، تو یہ چھوٹے سے ہی لیکن ہے یہ بھی غلام علی۔ آئی تشریف ہے غلام علی جناب عاطف حاضرین محفل السلام علیکم۔ آپ سب کو آج کے جشن کی بہت بہت مبارکباد۔ عموماً یہ کلام آپ مجھ سے سنتے ہی رہتے ہیں اور بڑی ہی داد و تحسین سے نوازتے بھی ہیں، تو آج وہی کلام پھر سے آپ سب کے سامنے پیش خدمت ہے، کیونکہ یہ کافی لوگوں کو پسند بھی ہے یہ کلام، تو پیش خدمت کر رہے ہیں ایک سلوات کے ساتھ محمد والا۔ در سیدہ کی
عطا چل رہی ہے در سیدہ کی عطا چل رہی ہے ابھی تک جوش کی ادا چل رہی ہے ابھی تک جوش کی ادا چل رہی ہے در سیدہ کی عطا چل رہی ہے. شعر پیش خدمت ہے. علم تازیے مرتجز ہم سفر ہیں علم تازیے مرتجز ہم سفر ہیں میرے ساتھ کرب بلا چل رہی ہے میرے ساتھ کرب بلا چل رہی ہے. اور شعر پیش خدمت ہے. اٹھا کر میں خاک شفا چل رہا ہوں اٹھا کر میں خاک شفا چل رہا ہوں میرے پیچھے پیچھے شفا چل رہی ہے میرے پیچھے پیچھے شفا چل رہی ہے روضہ جری کا وفا کا کعبہ ہے روضہ جری کا وفا کا کعبہ یہاں ہاتھ باندھے وفا چل رہی ہے یہاں ہاتھ باندھے وفا چل رہی ہے. ایک نیا شعر اس میں ملا ہے پیش خدمت کروں والا بات کے حوالے سے ہی ہے. عجب قہر خالق ہے غازی کا نیزہ تلوار نہیں تھی مولا عباس کو نیزہ تھا. عجب قہر خالق ہے غازی کا نیزہ
عباس یا عباس یا عباس عجب کہر خالق ہے غادی کان اشارے پہ جس کے قضا چل رہی ہے یہ تیری جو نسلوں میں بغض علی ہے یہ تیری جو نسلوں میں بغض علی ہے یہ تجھ میں نسب کی خطا چل رہی ہے یہ تجھ میں نسب کی خطا چل رہی ہے. اور سامعین کے لیے پیش خدمت ہے. سمائے کی دل میں کیوں غیروں کی الفت ارے یہاں تو علی کی بلا چل رہی ہے یہاں تو علی کی بلا چل رہی ہے. بس آخری شعر پھر مقطع. اور ہمیشہ ہی کہتا ہوں یہ سب سے پسندیدہ شعر ہے میرا بھی اور استاد بھی میرے پڑھتے ہیں اس کلام کو تو وہ بھی یہ عموماً کہتے ہیں اور آپ سبھی اس کو پسند کرتے ہیں. تو پیش خدمت ہے سرکار جناب علی اصغر کے حوالے سے قطع پیش کرے تھے. جناب علی اصغر کے حوالے سے یہ شعر ہے. اے بے شیر تو اے بے شیر تو اے بے شیر تو خود نہ چل پایا لیکن اے بے شیر تو خود نہ چل پایا لیکن تیرے پاس کربلا چل رہی ہے تیرے پاس سے کربلا چل رہی ہے. اور مقطع پیش خدمت ہے مدحت سراہی جو نور خرم یہ مولا رضا کی رضا چل رہی ہے یہ مولا رضا کی رضا چل رہی ہے. ابھی تک جو شے کی ادا چل رہی ہے در سیدہ کی عطا
یہ تھے جناب عاطف خان صاحب. گلے کے جتنے ہنر ہو سکتے ہیں سب مولانا نے ان کو عطا کیے ہیں، اور بہترین استعمال اس کا یہی ہے کہ مولا کی منقبتیں اس سے اور کربلا کے نوحے پڑھے جائیں. اس کا بہترین استعمال یہی ہے. عجب قہرے خالق ہے غازی کا نیزہ، عجب قہرے خالق ہے غازی کا نیزہ، اشارے پر جس کے قدر کر دیں. غازی عباس کی شان میں بہترین اشعار کا نذرانہ پیش کر رہے تھے معصوم عالمیان کی اس خوشی کی محفل میں جناب عاطف خان صاحب. تو آئیے پھر معصومہ کی خوشی کے لیے مولا عباس کا ذکر ہو جائے. ایک مطلب 3-4 سے املا نمائیں کہ آپ کا ذکر یوں ہی ہوگا ہمیشہ عباس، آپ کا ذکر یوں ہی ہوگا ہمیشہ عباس، یہ مسافر نہ تھکا ہے نہ تھکے گا عباس. آپ کا ذکر یوں ہی ہوگا ہمیشہ عباس، یہ مسافر نہ تھکا ہے نہ تھکے گا عباس. لوگ عصمت عباس پر بحثیں کرتے ہیں. مولانا فرمائے کہ یہ مسافر نہ تھکا ہے نہ تھکے گا عباس، یہ مسافر نہ تھکا ہے نہ تھکے گا عباس، مت ترک اولا کا بھی دامن پر کوئی داغ نہیں، ترک اولا کا بھی دامن پر کوئی داغ نہیں. حق تو یہ ہے تجھے آدم کرے سجدہ عباس، کہ جناب آدم ترک اولا کر کے بھی معصوم اور وہ ترک اولا نہ کر کے بھی غیر معصوم. آپ کا ذکر یوں ہی ہوگا ہمیشہ عباس، یہ مسافر نہ تھکا ہے نہ تھکے گا عباس، ترک اولا کا بھی دامن پر کوئی داغ نہیں. حق تو یہ ہے تجھے آدم کرے سجدہ عباس، حق تو یہ ہے تجھے آدم کرے سجدہ عباس. ایک طرف سارے رسولوں کا حسب اور نسب، ترک اولا کا بھی دامن پر کوئی داغ نہیں. حق تو یہ ہے تجھے آدم کرے سجدہ عباس. ایک طرف سارے رسولوں کا حسب اور نسب، ایک طرف زیر قصہ تیرا قبیلہ عباس. ایک طرف سارے رسولوں کا حسب اور نسب، ایک طرف زیر قصہ تیرا قبیلہ عباس، ایک طرف زیر قصہ تیرا قبیلہ عباس. قاتل عمرو نے بھی فخر سے دیکھا اس کو. مولا علی عمرو کے سینے سے اترے تھے. مولا علی کہتے ہیں کہ قاتل عمرو نے بھی فخر سے دیکھا اس کو. قبلہ قاتل عمرو نے بھی فخر سے دیکھا اس کو اور سینہ نہر سے پیاسا اتر آیا عباس. قاتل عمرو نے بھی فخر سے دیکھا اس کو، سینہ نہر سے پیاسا اتر آیا. قاتل عمرو نے بھی فخر سے دیکھا اس کو، قاتل عمرو نے بھی فخر سے دیکھا اس کو، سینہ نہر سے پیاسا اتر آیا عباس. اور اب یہ مولانا فرمائے شعر مطلب کلیہ عرض کر رہا ہوں کہ قاتل عمرو نے بھی فیصلہ کن شعر، قاتل عمرو نے بھی فخر سے دیکھا اس کو، سینہ نہر سے پیاسا اتر آیا عباس. کہہ دیا فاطمہ زہرا نے اسے اپنا پسر، کہہ دیا فاطمہ زہرا نے اسے اپنا پسر. لکھ مورخ محمد کا نواسا عباس. کہہ دیا فاطمہ زہرا نے اسے اپنا پسر، کہہ دیا فاطمہ زہرا نے کہہ دیا فاطمہ زہرا نے اسے اپنا پسر. لکھ مورخ محمد کا نواسا عباس. کہہ دیا فاطمہ زہرا نے اسے اپنا پسر، لکھ مورخ محمد کا نواسا عباس.
भाई आजाद मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजारिश कर रहा हूँ नाम वजाहत साहब की खिदमत में तशरीफ लाएं और अपने कलाम करवा दें। और आज ये 50 अदद जो तबल्लुकात यहाँ सजे हुए हैं ये आप ही लोगों की खिदमत में बजरिया कुरानदाजी पेश किए जाएंगे। कब और किस वक्त ये तो मुझे भी इल्म नहीं है, लेकिन आप लोग तशरीफ रखें। इसके बाद एक दो कुरान कहा जाएगा। एक बार देगा नारे सलवात। सर क्या बयां कोई करे तेरी फजीलत फातिमा, क्या बयां कोई करे तेरी फजीलत फातिमा, क्या बयां कोई करे तेरी फजीलत फातिमा, तू बनी है रहमते आलम की रहमत फातिमा, तू बनी है रहमते आलम की रहमत फातिमा, लाएंगे किसकी वकालत कातिले ज़हरा वहाँ, लाएंगे किसकी वकालत कातिले ज़हरा वहाँ, हश्र में होगी फ़कत तेरी अदालत फातिमा, हश्र में होगी फ़कत तेरी अदालत फातिमा, हश्र में होगी फ़कत तेरी अदालत फातिमा, लाएंगे किसकी वकालत कातिले ज़हरा वहाँ, हश्र में होगी फ़कत तेरी अदालत फातिमा, चल रहे अल्लाहुम्मा सल्ली अला। एक बार देगा नारे सलवात पढ़ो। हश्र में होगी फ़कत तेरी अदालत फातिमा, चल रहे घर है आज़ादा रोके इन असबाब से, चल रहे घर है आज़ादा रोके इन असबाब से, सदका